إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں، ہم نے کبیرہ گناہوں کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ وہ گناہ جو کہ توبہ کرنے کے بغیر اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرتا، اور جن کے بارے میں کوئی نہ کوئی وعید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور بیان کر دی ہوئی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ ان گناہوں کی نشاندہی ہو اور ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا سکیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، جو کچھ کیا، جو کرایا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تاکہ ایک مسلمان اسلامی احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزار سکے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سود کے متعلق ہم نے بات کی تھی، اور چند وہ شکلیں سود کی جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر ہم ان چیزوں میں ملوث ہیں، اس کی بھی ہم نے نشاندہی اس بنیاد پر کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔
آج ہم نے دو چار اور کبائر کا تذکرہ کرنا ہے. جو صحیح بخاری کی حدیث ہم نے شروع میں پڑھی تھی، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ایسے گناہ جو ہلاک کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. تو ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہو گیا، 2-3 باقی ہیں، آج ہم اس کا تذکرہ کریں گے. ان میں سے ایک جو 5ویں نمبر پر ہے وہ ہے اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا. جاہلیت کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ عام ایک رواج پا چکی تھی کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے یتیم بچے، ان کے ساتھ ہر شخص ظلم ناروا کرتا رہتا. اور اس وقت سے اسلامی تعلیمات کچھ وہ ہیں جو مدنی دور میں معاشرے کو تشکیل پا لینے کے لیے، ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے چند احکامات جو کہ ہجرت کے بعد ہیں، اور کچھ احکامات ایسے ہیں جو ہجرت سے قبل کے ہیں، جن میں بنیادی طور پر توحید اور اس کے علاوہ چند ایک ضروری اور اہم مسائل، کیونکہ ابھی تک مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑے نہ تھے، لہذا جس کی جس قدر ضرورت تھی وہ مسائل بتا دیے جاتے. اور جس وقت مسلمانوں نے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لائے، اس کے بعد پھر جب مسلمان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے اور ایک اسلامی معاشرہ باقاعدہ طور پر تشکیل دینا تھا، سرعام پھر احکامات نازل ہوتے رہے، بتاتے گئے، اور اس کے بعد پھر مسلمان انہی احکامات پر امر پیرا رہے. تو ان احکامات میں سے جو ہجرت سے قبل، میں صرف اس کی نشاندہی اس بنیاد پر کیے دیتا ہوں کہ یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یعنی مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے لوگوں کو منع کرتے تھے. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت انہوں نے ہجرت کی تھی، حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اپنے خاوند ابو سلمہ کے ساتھ یہ ہجرت کر لی تھی. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت ہم وہاں چلے گئے، ایک بہترین معاشرہ ہمیں ملا، ہم نے سکھ کا سانس لیا اور سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت ہم نے شروع کی. اسی دوران قریش کی طرف سے ان لوگوں نے عبداللہ بن ربیع ابن المغیرہ اور عمر بن عاص بن وائل، ان 2 لوگوں کو ہمیں لینے کے لیے پیچھے سے بھیج دیا. وہ کافی سارے تحفے تحائف بھی لے کر آئے تھے نجاشی کے لیے، اور ان کے جو وزیر مشیر تھے سب کے لیے الگ الگ سے. علی کل حال جب وہ ان سے ملے، ان سے بات چیت کی کہ ہماری قوم کے کچھ لوگ نادان یوں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہاری اس مملکت میں آ چکے ہیں، جبکہ تمہارے دین کو بھی اختیار کرنے والے نہیں ہیں. ایک الگ سے دین ہے، ایک الگ سے نظریہ ہے، ایک الگ سے سوچ ہے. لہذا ان کے بزرگوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ان کو ہمارے حوالے کر کے ہم ان کو واپس لے جانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے بڑے ان پر نظر رکھ سکیں، ان کی نگرانی کر سکیں، اور جیسا کہ ان کی سوچ تھی کہ یہ نظریہ پھیلے نہ. علی کل حال ان لوگوں نے مسلمانوں کو بلایا. جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متکلم تھے. ان کی طرف سے
ایک نمائندے تھے، انہوں نے بات شروع کی۔ نجاشی بڑا منصف بندہ تھا، انتہائی انصاف پسند تھا عیسائی، بعد میں وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ جب وہ فوت ہوئے تو میرے نبی نے ان کا جنازہ بھی باقاعدہ طور پر غائبانہ پڑھایا۔ صحابہ کرام کو اطلاع دی کہ آج تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو چکا ہے، لہذا نکلو ہم اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ خیر جس وقت ان کو بلایا کافی ڈر گئے تھے، سہم گئے تھے بیچارے کہ پتہ نہیں پھر سے بھی مسئلہ کھڑا ہوا، لیکن انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے بات سچ ہی کرنی ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات ہم نہیں کریں گے، جو ہوگا سو ہوگا، دیکھا جائے گا۔ وہ گئے، انہوں نے پوچھا کہ بھی تمہارا دین کیا ہے؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ قرآن کی تلاوت کی، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو انہیں تعلیم دی گئی تھی وہ کچھ یوں بیان کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے اندھیروں میں تھے، اور اسی اثنا اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا جس کی صداقت و امانت کو پہلے سے ہم جانتے ہیں کہ واقعتاً وہ صادق اور امین شخص، اور پھر ہم لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے، اس نبی نے ہمیں اس سے روکا۔ ہم لوگ یتیم کا مال کھاتے، اس نبی نے ہمیں اس سے روکا۔ ہم فحاشی اور عریانی میں لتڑے ہوئے تھے، اس نبی نے ہمیں اس سے روکا۔ ہم نے اس کی بات مانی اور اس کی تابعداری ہم نے شروع کر دی۔ بنیادی جو مقصدی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی ہی دور میں جب ابھی اسلام کا بنیادی ڈھانچہ لوگوں کو سکھانا تھا، توحید سکھانی تھی، لوگوں کو شرک سے روکنا تھا، بت پرستی سے لوگوں کو روکنا تھا، تو اس اہم مسئلے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے مال کو کھانے سے بھی روکا ہے۔ جس وقت سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم یتیم کے مال کے قریب تک نہ جانا۔ ایک تو یہ کہ اس کو بندہ استعمال کرے، اس کے اوپر بندہ قابض ہو جائے، اس کو کھانا شروع کر دے، نہیں، قرآن نے بہترین اسلوب اپنایا، لا تقربوا، قریب تک نہیں جانا۔ کھانا تو دور کی بات ہے اور اس پر قبضہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو الگ سٹیپس ہیں۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں میں کافی سارے لوگ ایسے تھے، کیونکہ یہ امت یہ شہیدوں کی امت ہے، یہ امت جہاد کی امت ہے، اور جہاد کی وجہ سے اس امت میں یتیم بھی بہت سارے ہوں گے۔ بہرحال صحابہ کرام کافی ڈر گئے، سہم گئے۔ جن کے ماتحت کچھ یتیم تھے، کوئی کسی کا بھائی فوت ہوا تھا اور اس کے یتیم بچے رہ گئے تھے، اس کے سر پر اس نے دست شفقت رکھا، اس کے مال کو اسی کے لیے بڑھانے کی اس نے کوشش کی، لیکن جس وقت یہ حکم نازل ہوا کہ لا تقربوا مال الیتیم، انہوں نے سب کچھ ان کا الگ کر دیا۔ صحابہ کرام میں یہ کوالٹی بہت زیادہ تھی، جو حکم آتا فوراً سر تسلیم ہم کر دیتے، کوئی چونکی چنانچہ نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، کوئی یہ بچے ہیں یہ اپنے مال کو کیسے سنبھال سکیں گے، ہم تو انہی کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی یوں ہیلا بہانہ کرتا، لیکن انہوں نے کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیا۔ اور اسی کوالٹی کی بنیاد پر ان لوگوں کو رب العالمین نے اپنے آخری نبی کے صحابی ہونا کا شرف ان کو دیا کہ وہ اطاعت گزار تھے، جیسے ان کو کہا جاتا فوراً ویسے کر دے۔ اور یہی اسلام کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اسلام کا معنی ہی سر تسلیم ہم کرنا ہے۔ گردن نہادن کا معنی ہے اپنے گردن کو جھکا دینا، جو حکم آئے فوراً اس کو مان لینا۔ بہرحال صحابہ کرام پر یہ مسئلہ، یہ حکم بڑا شاق گزرا، لیکن انہوں نے کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، مزید پوچھنا چاہا اس مسئلے کے حوالے سے، تو اس کے متعلق پھر مزید آیات نازل ہوئی سورۃ النساء وغیرہ کی، یسألونک عن الیتامی
قل اصلاح لهم خیر، کہ یہ صحابہ کرام اے پیغمبر آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، لہذا ان کی خیرخواہی کرنا یہ بہتر ہے اور اچھا کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، لیکن اپنے شرائط کے ساتھ۔ اور وہ شرائط کیا ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں فقیر ہوں اور کچھ یتیم میرے زیر دست ہیں، میں ان کی کفالت کرتا ہوں، ان کا کفیل ہوں، جبکہ اپنا میرا کوئی چارہ کار نہیں، کوئی روزگار نہیں، کچھ بھی میں نہیں کر سکتا سوائے ان یتیموں کے مال کا خیال رکھنے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہی کہا کہ کل من مال یتیمک، جو تمہارے زیر دست، زیر سرپرستی، زیر شفقت جو یتیم ہیں تو تو ان کے مال میں سے کھا سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تو اپنے لیے ان کے مال میں سے جمع پونجی بنانے والا نہیں ہوگا۔ مال ان کا ہے، کاروبار تو ان کا کر رہا ہے، لیکن یوں نہیں کرنا کہ بھئی اسی میں سے لے لے کر تو اپنے لیے جمع کرتے جاؤ اور ایک سائڈ بزنس شروع کر دو، یوں نہیں کرنا۔ ولا متأثر، اپنے مال کو انہی کے مال میں سے الگ کر کے اور انہی کے مال کو اپنا بنا کر یوں ایک کاروبار شروع کر دینا، ایسے نہیں کرنا۔ ولا مبادر، اور نہ اس ڈر سے جلدی جلدی ان کا مال استعمال کرنا کہ بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا یہ مال تو ہڑپ کر لے، اور پھر جیلی کاغذات اور رسیدیں ان کے سامنے رکھو کہ بھئی یہ تمہارے والد صاحب اس تاریخ کو فوت ہوئے اور اس کے بعد یوں ان کا ترکہ تھا، تمہارے لیے میں نے یوں اس ترتیب سے کاروبار شروع کیا، فلاں جگہ اتنا نقصان ہوا، فلاں جگہ اتنا نقصان ہوا، حالانکہ وہ نقصان ہوا ہوتا نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ بات سمجھاتے ہوئے کہا کہ ان کے بڑے ہونے کے ڈر سے جلدی سے اس کے مال کو کھانا نہیں، جیسا کہ یہ انسانی فطرت ہے، لالچ، کہ بھی اس کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے اس کو ایک سائڈ پہ کر دینا تاکہ بعد میں اس کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے اور اس کو سمجھایا جا سکے، تو یوں نہیں کرنا۔ ہاں، عام عرف میں جو ترتیب چلتی ہے، عرف میں جو طریقہ کار ہے، تو اس کے مطابق اس یتیم کے مال کو تجارت میں صرف کر کے، تجارت میں لگا کر اس میں سے کچھ نہ کچھ لے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کو اپنا مال سمجھ کر جیسے عیاشیاں کرتے ہیں ایسے نہیں کرنا، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ دوسری طرف یتیم کی کفالت بہت ایک عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دونوں انگلیوں کو، سبابہ اور وسطیٰ، ان دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا کر اشارہ کر کے کہا کہ میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں یوں ہوں گے، وہ میرا رفیق ہوگا، میرا ساتھی ہوگا، وہ شخص جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے، جو یتیموں کا خیال رکھتا ہے، بہت ہی ایک بڑا عمل ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاتون کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے اور اس کے چھوٹے یتیم بچے اس کے لیے رہ گئے، اس نے آگے کوئی شادی کا ارادہ نہ ظاہر کیا، نہ شادی کی، اور انہی اپنے یتیم بچوں کی خاطر اس نے اپنی جوانی بھی گزار دی، اپنی زندگی گزار دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خاتون بھی کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ کیسے ہوگی، کیونکہ وہ یتیموں کی کفالت کر رہی ہے، یتیموں کا خیال رکھ رہی ہے۔ لہذا بہت ہی ایک عظیم عمل ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے یتیم بچے ایسے ہیں جو موجود ہیں، ہم جانتے ہیں، معمولی ایک احساس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا ہم یہ سوچیں کہ بھئی میرا بچہ، میں اپنے بچے کے لیے اس سردی میں کیا کچھ ملبوسات کا بندوبست کرتا ہوں، وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں، بے شک ان کے والد صاحب فوت ہوئے، لیکن اب سوچیں تو صحیح یہ کس قدر عظیم عمل ہوگا، کس قدر ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی۔
جب میں اپنے بچے کے لیے خریدتے وقت ایک جوڑا زائد خریدوں، اپنے معاشرے میں، اپنے گلی محلے میں جو کوئی یتیم بچہ اس کے گھر بھیج دوں، آپ پھر دیکھیے گا تقدیریں کیسے بدلتی ہیں، برکتیں پھر کیسے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاروبار میں برکت کیسے آئے گی، پھر اندازہ کرنا ذرا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ ڈائریکٹ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مقامات، وہ جگہیں، جن جگہوں اور جن مقامات پر کسی کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک مقام کسی مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرنا ہے۔ میں وہاں موجود نہیں ہوں گا، مجھے نہیں پتا ہوگا، لیکن وہ میرے لیے دعائیں کرتا ہوگا۔ جب بھی وہ اس کو سردی لگے گی، وہ جیکٹ پہنے گا، وہ جرابیں پہنے گا، وہ جرسی پہنے گا، وہ گرم ٹوپی استعمال کرے گا تو اس کا دل خوش ہوگا۔ وہ بھلے اپنی زبان کو جنبش نہ دے، حرکت نہ دے، لیکن رب العالمین اوپر عرش سے یہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام احساس کا نام ہے۔ دین ہمیں احساس سکھاتا ہے، اپنے رب کی خاطر احساس، اپنے نبی کا احساس، آپس میں ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہی احساس ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب یہ احساس ختم ہو جائے تو پھر بندے کی کیفیت مردے جیسی ہوتی ہے۔ جیسے مردے بے حس ہوتے ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں، ان کو کوئی محسوسات کچھ بھی نہیں کر سکتے، بالکل ایسے ہی پھر ان زندہ لوگوں کی مثال بن جاتی ہے جو بغیر احساس کیے اپنی زندگی جیتے ہیں، وہ گزارتے ہیں۔ تو لہذا یتیموں کا خیال رکھیے گا، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا عمل ہے، جتنا ہو سکے کسی سے ان کا خیال رکھیے گا۔ دوسرے نمبر پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں سے جس کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ کبیرہ گناہ التولی یوم الزحف، جب دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو، لڑائی شروع ہو جائے، معرکہ جاری ہو جائے، تو اس وقت پیٹھ پھیرنا، بھاگنے کی کوشش کرنا، ایک طرف جانے کی کوشش کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، جیسا کہ سورۃ الانفال میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو یہی خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہاری ملاقات کافروں کے ساتھ ہو، فلا تولوہم الادبار، تب پھر پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو کوئی شخص جنگ کے دوران، معرکے کے جاری ہو جانے کے بعد پیٹھ پھیر کر بھاگے گا، فقد باء بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ اس کا سامنا ہوگا، سوائے ایک دو صورتوں کے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اندر استثناء موجود ہے، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، ایک بندہ لڑائی شروع ہو گئی، معرکہ جاری ہے، جنگ جاری ہے، اور اسی اثنا بھاگنے کے لیے نہیں، پیٹھ پھیرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس خاطر کہ میں جنگ کا پینترا بدل لوں، سامنے سے تھوڑا سائڈ پہ ہوتا ہے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے، جیسا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحرب خدعہ، جنگ نام ہی دھوکے کا ہے، جو کوئی شخص دھوکے میں زیادہ تیز ہوگا وہ جیت جائے گا۔ لہذا جو کوئی شخص جنگ کے دوران، معرکے کے دوران جنگ کا پینترا بدلنے کے لیے اور دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے پیچھے ہٹ کر دوبارہ سے وار کرنے کی تیاری کرتا ہے، تو یہ شخص کس سے مستثنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر متحیزا الی فئہ، ایک بندہ، ایک مجاہد اکیلا رہ گیا، لڑتے لڑتے ساتھی اس کے آس پاس کے سارے شہید ہو گئے، اب اس کی کوشش یہ ہے کہ میں دوبارہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، اب ظاہری بات ہے ایک ہوتا ہے، ساتھ میں ایک اور ملے تو 11 بن جاتے ہیں، جو تعداد بڑھتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی اتنی نازل ہوتی جاتی ہے۔ لہذا اس مجاہد کی سوچ یہ ہے کہ میں اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک اور ترتیب سے میں معرکہ لڑ سکوں، جنگ لڑ سکوں، حملہ کر سکوں۔ تو یہ جو دو نیتیں ہیں، یہ جو دو طریقہ کار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے مستثنا ہے۔
اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پیٹھ پھیر کر پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو، اپنی جان کو بچانے کے لیے، تو یہ ان کبائر گناہ میں سے ہے، ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ جو توبہ کرنے کے بغیر یہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کو ان 7 مہلکات میں سے ایک اس کو شمار کیا کہ جو ہلاک کرنے والے، تباہ و برباد کر کے رکھ دینے والے گناہ ہیں۔ 7ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گناہ کا تذکرہ کیا، جس میں یہی مہلکات کا جو ایک سلسلہ ہے، کبائر کا جو سلسلہ، اور ایک ہی روایت میں اللہ کے نبی نے ان 7 کو گنایا، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وہ مومن پاک دامن عورتیں جنہیں کسی چیز کی خبر تک نہیں، غافل ہیں، ان کے اوپر تہمت لگانا بدکاری کی۔ یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، انتہائی خطرناک عمل ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگرچہ حدیث میں صرف مومن خواتین کا تذکرہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی بھی ایک خاتون سے ہٹ کر کسی مسلمان شخص پر بھی یہ تہمت لگانا، قذف جسے کہا جاتا ہے، یہ اسی طرح سیم کبیرہ گناہ ہے جیسے کسی مسلمان پاک دامن خاتون پر تہمت لگانا ہے، کیونکہ عام طور پر یہ معاملہ خواتین کے ساتھ بنتا ہے، عورتوں کے ساتھ بنتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمنات کا تذکرہ کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی مسلمان مرد پر جو پاک دامن ہے، جسے کسی چیز کی خبر تک نہیں، اور وہ تہمت لگاتا ہے، تو یہ بھی سیم ایسے ہے جیسے کسی خاتون پر تہمت لگانا ہے۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتدرون من المفلس، ذرا غور سے سنیے گا یہ حدیث، اور پھر اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیے گا کہ آج ہم نے اپنی زبانوں کو بالکل بے مہار چھوڑا ہوا، کوئی سوچ نہیں، کوئی سمجھ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی بات کرنے سے پہلے ٹھہراؤ نہیں کہ بھئی میں یہ بات کرنے لگا ہوں کسی بھی شخص کے بارے میں، بھلے یہ بات میری درست بھی ہے یا نہیں۔ عام ہماری ایز اے نیشن، بحیثیت ایک قوم، ہماری کیفیت یہ بن چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اللہ کے نبی، ہمارے معاشرے میں مفلس اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، کوئی روپیہ پیسہ نہیں، اسے مفلس تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں یہ بات یاد رکھنا، میری امت کا مفلس شخص یہ نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے یأتی بصلاۃ وصیام وزکات، کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ بہت ساری نمازیں ہوں گی، صدقات اور خیرات کے ڈھیر ہوں گے، اور اس نے نیک اعمال بہت زیادہ کیے ہوں گے، پروانہ جنت ملنے والا ہی ہوگا۔ دلیل اسنا، ایک بندہ کھڑا ہوگا، یا اللہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے دنیا میں کل مجھے گالی دی تھی، کچھے کا نہارا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کا دن تو بڑا انصاف والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر رب العالمین نے انصاف کو قائم کرنا ہے کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ کے بکری کو ٹکر ماری ہے تو رب العالمین ان دونوں بکریوں کو زندہ کرا کر بغیر سینگ کے بکری کو سینگ دلوا کر وہ ٹکر کا بدلہ دلوائے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے مٹی ہو جائیں گے، صرف انصاف کو قائم کرنے کے لیے۔ تو پھر جی جائے کہ یہ تو وہ مخلوق ہے کہ جن سے پوچھا نہیں جائے گا، جو مکلف ہے وہ انسان اور جن ہیں۔ تو وہ لوگ، وہ انسان جو آپس میں دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو گالی دیتے ہیں، کچھت مہادا وہ اکل مالا، کسی کا مال کھایا نہ ہو، کوئی ہم پرواہ نہیں کرتے، یہ انتہائی خطرناک معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کا مال کھانا کس قدر شدید گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، کیکر کی مسواک کیوں نہ ہو، ایک معمولی چیز ہے،
لیکن کسی مسلمان کی ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرنا درست نہیں. بڑی بڑی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، پتہ بھی ہوتا کسی اور کی میری اپنی ذاتی نہیں میری، لیکن ہم استعمال کرتے جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، جوتا پہن کے چلے جاتے ہیں، واش روم سے واپس آ جاتے ہیں. مسجد میں سے باہر نکلنا تو تھوڑا کام ہوتا ہے، کسی کا جوتا پہن کر چلے، وہ بیچارہ ادھر انتظار کر رہا ہوتا ہے. الحاظ قیاس بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں اس بات کی موجود ہیں. اکل مال هذا، ان معاملات میں سے ایک جس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے قذف هذا، کسی کے اوپر اس نے تہمت لگائی. اور تہمت یہ ہے ایک بندے میں ایک چیز نہیں اور تو نے یہ بات کہہ دی کہ یہ بندہ بدکار ہے، اس نے بدکاری کی ہے، یوں ایسا ہے، یوں یہ ایسا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. عام ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ چلتی ہے. اور یہ میری بات یاد رکھنا، عام طور پر اسلام کے اصول سے ہٹ کر یہ معاملہ چونکہ بڑا سنگین ہے، اسلام نے زیادہ سے زیادہ 2 گواہوں کا تذکرہ کیا کہ کسی بھی معاملے میں 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 مرد مسلمان، اگر 2 مرد نہیں تو 1 مرد اور 2 اس کے ساتھ خواتین ہونی چاہیے، سوائے اس مسئلے کے، کیونکہ اس مسئلے میں کم از کم بھی 4 گواہ ہونے چاہیے. ایک بندہ کسی کے متعلق بھی بات کرتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں نے بدکاری کی ہے، اب اس بندے کے لیے اس اپنی بات، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسلام میں کم از کم 4 گواہ ہونے لازمی ہے. میں ایک بندے کے متعلق بات کرتا ہوں، مجھے 100% شیورلی یہ بات پتا ہے کہ وہ بندہ بدکار ہے، بے شک بدکار ہے، لیکن میرے پاس گواہ نہیں. میں یہ بات کروں گا اور میں گواہوں کی وجہ سے، ان کی وساطت سے اپنی اس بات اور دعوے کو ثابت نہ کر سکا تو میں قاذف ہوں، میں تہمت لگانے والا ہوں گا. انتہائی سینسر مسئلہ ہے، انتہائی خطرناک مسئلہ ہے. کتنے ہی لوگوں کے بارے میں ہم یہ باتیں کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے، کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، اور کم از کم بھی 4 گواہ ہونے لازمی ہے. اور اس سے بڑھ کر اللہ اکبر، دراصل اسلام نے اس قدر سختی اس معاملے میں اسی لیے کی کہ ایک مسلمان کی عزت بہت زیادہ ہے. اسلام نے کسی مسلمان کو بہت ہی بڑا ایک مقام اور مرتبے سے نوازا ہے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ 4 گواہ، ان 4 گواہوں کی گواہی تب قابل قبول ہوگی جب چاروں لوگوں نے، گواہوں نے اس بندے کو بدکاری کرتے دیکھا ہو. یہ گواہی قابل قبول نہیں کہ یہ لڑکا اور لڑکی فلاں کمرے سے نکلے ہیں، یہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. چاروں لوگوں نے بدکاری کرتے دیکھا ہوگا تب جا کر ان کی گواہی قابل قبول ہوگی، وگرنہ ان کے اوپر تہمت ہے، تہمت کی ان کے اوپر حد قائم کی جائے گی. حد قذف 80 جلدہ، 80 ان کو کوڑے لگائے جائیں گے تمام لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں. آج ہم نے کتنے ہی لوگوں کے بارے میں یوں باتیں کی ہیں، اب تک کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ یہ ایسا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس نمازیں تھیں، زکوٰۃ اور خیرات اور بہت زیادہ نیک اعمال تھے، اللہ رب العالمین جن لوگوں کے ساتھ دنیا میں اس بندے نے ظلم اور زیادتی والا معاملہ کیا ان کو دیتا جائے گا. اس بندے کی نمازوں میں سے نمازیں ختم ہو جائیں گی، صدقات اور خیرات میں سے وہ بھی ختم ہو جانا، حج اس نے کیے، عمرے کیے، وہ بھی ختم ہو جانا، اور دیگر کوئی نیکی کا عمل کیا وہ بھی ختم ہو جائے گا. لائن لگی ہوئی ہے. وہ لوگ جن کے متعلق اس نے باتیں کی، غیبتیں کی ہیں، چغلیاں کی ہیں، کسی کا مال کھایا، کسی کو گالی دی، کسی کا حق غصب کیا، کچھ کیا کسی کے ساتھ، لائن کھڑی ہے. اب رب العالمین ان کے گناہوں سے لے کر اس بندے کے اوپر ڈالتا جائے گا. اب اس بندے کی کیفیت یہ ہوگی، جب وہ لائن ختم ہوگی، وہ لوگ کھڑے ختم ہوں گے، اس کے بعد اس بندے کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے اس بندے کے پاس نیک اعمال کے ڈھیر تھے، اب اس بندے کے پاس بدعمالیاں ہی بدعمالیاں. اور پھر وہ بندہ پہلے جنت کے لیے جانے کے لیے تیار، اب جہنم جا رہا ہے. لہذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بالخصوص اس معاملے میں کسی بھی مسلمان کے متعلق کوئی بھی ایسی بات کرنا، کوئی بھی اپنی حرکت، اپنی زبان کو حرکت دینا کہ فلاں ایسا ہے، پہلے سوچا کرے کہ بھئی میں اپنی اس بات کو ثابت بھی کر سکوں گا یا نہ کر سکوں گا.
جیسے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا کہ کم از کم 4 گواہ، اور 4 گواہ بھی وہ جنہوں نے بدکاری کرتے اس بندے کو دیکھا ہو. تو یہ وہ 7 مہلکات ہیں، 7 ہلاک کرنے والے گناہ. آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، یعنی اس حدیث کے علاوہ اور بھی جن کی تعداد کم از کم 60 سے لے کر 70 تک ہے، ہم انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تاکہ ہم ان گناہوں کو جان سکے، سمجھ سکے، اور پھر اپنے آپ کو بچانے کی ہم کوشش کریں. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.